بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، غیر مسلموں کے عقیدے کے برخلاف اسلام کوئی نیا مذہب نہیں جو کہ 1400 سال پہلے وجود میں آیا، بلکہ اسلام در حقیقت اس وقت سے موجود ہے جب انسان نے زمین پر قدم رکھا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے جنہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام سونپا گیا تھا۔ اسلام اللہ رب العزت کے پیغام کی آخری شکل تھا جو پیغام اللہ نے بنی نوع انسان کے لیے اپنے باقی پیغمبروں اور رسولوں کو سونپا تھا۔ 6 صدی عیسوی میں عرب ایک مشرک معاشرہ تھا جس میں مختلف قبائل کے لوگ بہت سے دیوتاؤں اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو کہ تاجر تھے اور پورے عرب کے تجارتی راستوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مذہبی رسومات کا سامنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک مختلف برادریوں کے عقائد اور عادات کے بارے میں متضاد رہتے تھے۔ وہ اکثر مراقبہ کرتے تھے۔ 610 عیسوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے کہ اللہ پاک نے ان کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ وہ وقت تھا جب آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبیوں کی صف میں آخری نبی ہونے کی بشارت دی۔ ناظرین، شب قدر جس کو مسلمان لیلۃ القدر کے نام سے بھی جانتے ہیں، ایک ایسی رات ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کے نزول کی نشاندہی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو 23 سال کی مدت میں آیات کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ پہلی وحی شب قدر میں نازل ہوئی اور یہ اسلام کے قیام میں ایک اہم لمحے کی نشاندہی کرتی ہے، مگر شب قدر کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے۔ تاہم یہ معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک شب قدر ہے۔ قمری سال کی یہ رات مسلمانوں کے سب سے مقدس اور اہم ترین رات سمجھی جاتی ہے۔ اس رات مسلمان پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں اور اس کی برکت حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ پہلی وحی کا بیان کچھ یوں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اقرا یعنی پڑھو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا کہ اقرا پڑھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا کہ اقرا یعنی پڑھو، تو تیسری مرتبہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور بہت زور سے دبایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے مجھے اتنی زور سے دبایا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اس واقعے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے گھر تشریف لائے۔ ان کا جسم کانپ رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے چادر مانگی اور اوڑھ کر لیٹ گئے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف کچھ کم ہوا تو انہوں نے حضرت خدیجہ کو یہ واقعہ سنایا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا گیا، مگر مکہ کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ ان کا بہت مذاق اڑایا، کیونکہ مکہ کے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ان کے معبودوں کو ناراض کر دیں گے اور ان کے خوشحال تجارتی راستوں میں خلل ڈالیں گے۔ مکہ کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت زیادہ تنگ نہیں کر سکے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ کا مکہ میں بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب قبیلہ بنو ہاشم کے سردار تھے۔ اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحفظ فراہم ہوا۔ تاہم 619 عیسوی میں حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب دونوں کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد مکہ والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیتیں پہنچائیں۔ 620 عیسوی میں حج کے موسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے آنے والے زائرین سے ملاقات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔
مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور مدینہ کے لوگوں تک اسلام پہنچانے کا وعدہ بھی کیا۔ 12 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دی، لیکن ان 12 سالوں میں بہت کم لوگ اسلام کی طرف آئے، لیکن یہ تھوڑے لوگ بھی مکہ والوں سے برداشت نہیں ہو رہے تھے، تو انہوں نے اسلام کو ختم کرنے کا ارادہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس واقعے سے پہلے تک مدینہ کے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور ان قبیلوں کے تقریباً 72 لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں ملاقات کی اور انہیں مدینہ آنے کی دعوت دی، اور یوں 622 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے۔ دوران ہجرت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے، اور مدینہ میں بھی کئی مرتبہ حضرت جبرائیل اللہ رب العزت کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلام پورے عرب میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کی اور یہاں انصاف اور احتساب سے متعلق لوگوں کی رہنمائی کی اور مومنین کے درمیان برادری اور بھائی چارے کے مضبوط احساس کو فروغ دیا۔ 628 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں کعبہ کا طواف کیا ہے۔ انہوں نے اس خواب کو اللہ کی طرف سے ایک ہدایت کے طور پر دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 مسلمانوں کے ساتھ مکہ کا سفر شروع کیا۔ جب قریش کے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1500 مسلمانوں کے ساتھ مکہ کی طرف آ رہے ہیں، تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک قاصد کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قاصد کو کہا کہ ہم صرف اور صرف کعبہ کا طواف کرنے آئے ہیں، کیونکہ مکہ والے نہیں چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائیں۔ اس واقعے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ والوں کے درمیان 3 جنگیں بدر، احد اور خندق لڑی جا چکی تھی۔ کچھ وقت وہیں گزرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ والوں کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے، اور اس کے بعد ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ والوں کے درمیان صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا، اس کی شرائط کچھ یوں تھی۔ نمبر 1، مسلمانوں کو اس سال حج کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگلے سال انہیں مکہ میں داخل ہونے اور حج کرنے کی اجازت ہوگی۔ نمبر 2، اگلے 10 سال تک مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ نمبر 3، اگر مدینہ سے کوئی بھی آدمی مکہ اسلام چھوڑ کر جانا چاہے تو اسے کوئی نہیں روکے گا، لیکن مکہ سے اگر کوئی آدمی اسلام قبول کر کے مدینہ جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ اس معاہدے سے کوئی بھی صحابی خوش نہیں تھا، کیونکہ یہ معاہدہ کسی بھی صورت مدینہ والوں کے حق میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کی رائے کو ایک طرف رکھ کر اس معاہدے پر مہر لگا دی۔ صلح حدیبیہ کئی وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے حق میں تھا۔ اس کا سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ اس سال تو مسلمان مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن اگلے سال مسلمان کعبۃ اللہ کا طواف کر سکیں گے، جو کہ کئی سالوں سے مسلمان محروم تھے۔ اس سے مسلمانوں کو حوصلہ ملا اور ان کے اعتماد کو بڑھانے میں مدد ملی۔ دوسرا اہم پہلو اس کا یہ تھا کہ مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان جو جنگیں لڑی گئیں، اس معاہدے کی وجہ سے 10 سال تک ان کو مکہ والوں سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس معاہدے کا تیسرا پہلو یہ تھا کہ اگر مدینہ سے کوئی آدمی اسلام چھوڑ کر مکہ آنا چاہے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن مکہ سے کوئی بھی آدمی اسلام قبول کر کے مدینہ جانا چاہے تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ اس کے بعد کئی لوگ اسلام قبول کر کے مکہ سے مدینہ گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی وجہ سے ان سب لوگوں کو واپس کر دیا۔ حدیبیہ کا معاہدہ آج کے مسلمانوں کے لیے بہت سے اہم اسباق رکھتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہمیں صبر و استقامت کی اہمیت سکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے منصوبے کے تحت مسلمان اپنے دین کو پھیلانے کے لیے کئی سالوں تک جدوجہد کرتے رہے، اور راستے میں انہیں بے شمار رکاوٹوں اور دھچکوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے امید نہیں چھوڑی، اور بالآخر ان کے صبر و استقامت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب عرب کے قبائل تقسیم کا شکار تھے اور اکثر تنازعات میں گھرے ہوئے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید اور انصاف کے پیغام نے ان سب قبائل کو ایک مشترکہ مذہبی اور سیاسی جھنڈے کے نیچے متحد کر دیا، اور یہ تمام لوگ دین اسلام کی وجہ سے مضبوط اور متحد ہو گئے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے اسلام کی توسیع کی اور متعدد فتوحات حاصل کی۔ ان کی کامیابیوں نے نہ صرف اسلام کی رسائی کو وسعت دی، بلکہ اس وقت نہ صرف اسلامی بلکہ دنیا کی سب سے بڑی ریاست بنانے میں بھی مسلمانوں نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ مسلمانوں کی کوششیں ہی تھیں جس کی وجہ سے مسلم سلطنت کی شاخیں مشرق سے مغرب تک پھیل گئیں اور اسلام کو دنیا کے دوسرے بڑے مذہب کے طور پر پذیرائی دلوائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عدل و انصاف کے جو قانون بنائے وہ آج بھی ہماری زندگی میں اسی طرح لاگو ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 632 عیسوی میں ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 23 سال تک نبوت کے مرتبے پر فائز رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے اسلام کا ایک خاکہ چھوڑ کر گئے جس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج واجب ہیں اور اپنی مرضی کو جلد از جلد اپنے خالق کے سامنے پیش کرنا سنت نبوی ہے۔ مسلمان اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں پر عمل پیرا ہیں۔ یہ اسلامی قانون کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اس مقصد کو جاری رکھنے کے لیے قرآن کریم ہمارے لیے ایک رہبر ہے۔ اگر ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں تب ہی ہم ایک اچھے مسلمان کہلائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے بنیادی اصولوں پر چل کر ایک اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔